کی محبت کو ملا دیتی ہیں، خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہیں، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہیں۔ اس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ نہ فرعون نے محبت نہ خلوص ہے محسن، نہ فرعون نے محبت نہ خلوص ہے محسن، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانیں بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھکاری سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں کہ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، آج کی اس معزز اور پروکار تقریر میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہم اخلاقی نہیں معاشی بد اخلاقی کا شکار ہیں۔ اخلاقی اقدار معاشی مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ معاشی طور پر کمزور اور غیر مستحکم ہوگا تو وہاں جھوٹ، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ اس معاشرے کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ جناب صدر، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی اور غربت سے پناہ مانگی۔ قریب ہے کہ مفلسی تجھے کفر تک میں لے جائے یا انسان، کیونکہ ایمان اور عزت دونوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ جناب علی وقار، تنگدستی، بھوک اور آبستہ معاشی حالات اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تبھی ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک نہ ہو، جب غربت نہ ہو۔ یقین نہیں آتا تو پارکوں میں ان زندہ تصویروں کو دیکھیں جن کی عمر اسکول جانے کی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ تختی اور بستہ اٹھانے کی بجائے سارا دن چند روپیوں کی خاطر محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ گندگی کے ٹکڑوں سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر پیٹ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ بیٹی کا چار دیواریوں میں رہنا اور خاندان کی عزت پر کٹ مرنا تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک نہ ہو، جب غربت نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے۔ صدر علی وقار، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات میں لپٹی ایک مجبور ماں نے اپنے بچے کو، جی ہاں اپنے نامولود بچے کو، عیدی سینٹر کے باہر لپٹے جھولے میں ڈال کر چلی گئی۔ اس سے پوچھا گیا، تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائے گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائے گی نہیں؟ تو کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے مجبور ماں جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ جناب صدر، جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے، اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہاں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ آج کے جدید دور میں روٹی کے چند ٹکڑوں کی قلت سے مرنے والے لوگ اور خودکشی کرنے والے لوگوں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔
لاغر جسم اور دکھی آنکھوں کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھے مزدور کو جب مزدوری نہ ملنے پر خالی ہاتھ گھر جانے کی فکر، بچوں کی بھوک اس کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ نہ فرعون نہ محبت نہ خلوص ہے محسن، نہ فرعون نہ محبت نہ خلوص ہے محسن، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ جناب صد، آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی ملک ہو، قومی ہو یا معاشرہ ہو، مفلسی اور بھوک کی وجہ سے وہ تمام احکامات کو پردہ ڈال کر پیٹ کی پاک بجھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ بات میں دوبارہ کہتی ہوں، بھوک تہذیب کی آداب بھلا دیتی ہے۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوریوں میں چھپا پھرتا ہے۔ کوئی عاشق خدا کی ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ اب اگر اس عنوان کے بعد بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب معاشیات سے نہیں اخلاقیات سے ہے، تو ان سے میں بس یہی کہنا چاہوں گی، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا ہاتھ پیروں سے، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا ہاتھ پیروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ کنزم لے کے تفصیلے۔ آمین واقع دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ Come on the dais and share some knowledge with us.